انسان کو دو نعمتیں بڑی عظیم عطا فرمائی ہیں، ایک عقل کی نعمت ہے، دوسرا دل کی نعمت ہے۔ عقل دماغ میں اس نعمت کا نام ہے جس کی وجہ سے انسان بڑے بڑے عجائبات کو پیدا کر دیتا ہے، ان کی تخلیق کر لیتا ہے۔ یہ عقل کی ہی کرشمہ سازیاں ہیں کہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوہے کا پورا ایک بڑا جہاز ہوا میں اڑ رہا ہے، اتنا من و ٹن و وزن لیے بحری جہاز پانی کی سطح پر تیر رہا ہے۔ انسان خود بھی ہوا میں اڑ رہا ہے۔ عمارات اور تعمیرات کو اگر دیکھا جائے تو یہاں بھی بڑے بڑے عجائبات نظر آتے ہیں۔ یہ سب کے سب عقل کی کرشمہ سازیاں ہیں۔ انسان کو جو اللہ نے عقل عطا فرمائی ہے، اس کا صحیح استعمال جب ہوتا ہے تو پھر اس سے اللہ تعالیٰ بڑے بڑے عجوبے پیدا فرما دیتے ہیں۔ ہمارے پاکستان میں تو کم ہے، لیکن باہر ممالک میں جانوروں کو کھلانا پلانا سکھانا، سرکس اور ان کے عجوبات دکھانے کا عام رواج ہے۔ تو آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، نیٹ کا زمانہ ہے، دنیا میں کہیں پر بھی کچھ ہوتا ہے یا کچھ ہے تو وہ انسان کہیں بھی بیٹھ کر دیکھ سکتا ہے۔ آپ ذرا سرچ کریں، جانوروں کو سکھانے سدھانے کہ ایسے ایسے ادارے، ایسی ایسی جگہیں آپ کو نظر آئیں گی کہ انسان حیران ہو جائے کہ وہ جانور جو درندہ ہے، وہ جانور جو بہت طاقتور ہے، وہ جانور جو بظاہر یہ سوچ آتی ہے کہ یہ قابو میں نہیں آ سکتا، ہر قسم کے جانوروں کو انسان قابو کر لیتے ہیں اور ان کے ذریعے لوگوں کو کھیل تماشے دکھا کر محظوظ بھی کرتے ہیں۔ یہ ساری عقل کی کرشمہ سازیاں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو نعمت عطا فرمائی ہے، اور اس نعمت کے ملنے میں انسان کی کوئی تخصیص نہیں ہے کہ اس کو ملے گی، بلکہ جس کو اللہ چاہے دے دے۔ تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ غیر مسلم جو ایمان والے نہیں ہیں، بعض ایسے جو اللہ کو ہی مانتے نہیں ہیں، ان کو بھی اللہ نے عقل عطا فرمائی ہے۔ عقل جو ہے یہ خیالات کا برتن ہے، اس میں ایک خیال آتا ہے، ایک بات آتی ہے، اس کا پروسیس چلتا ہے اور پھر اس کو انسان عملی طور پر اپنے اعضاء کے ذریعے، ہاتھ پاؤں کے ذریعے اس کو عملی جامہ پہناتا ہے۔ اور دوسری نعمت ہے انسان کا دل۔ دل جو ہے یہ خیالات کا مرکز ہے، خواہشات کا مرکز ہے، اس کا برتن ہے۔ ساری خواہشیں یہاں پر آتی ہیں، یہاں سے دماغ میں جاتی ہیں، دماغ سے اس کا وجود پھر انسان کے بدن کے ذریعے ظاہر ہوتا ہے۔ جیسے دل نے چاہا کہ ابھی سردی کا موسم ہے، سوپ پیا جائے، دماغ میں آیا کہ کہاں کا پیا جائے اور جایا کیسے جائے، گھر لایا جائے یا وہاں جا کر پیا جائے، یہ دماغ کا کام ہے۔ دل میں صرف یہ آیا تھا کہ سردی لگ رہی ہے، سوپ پیا جائے، خواہش پیدا ہوئی، دماغ نے اس کو پورا عملی جامہ پہنایا کہ کرنا کیسے ہے، کب کرنا ہے، کہاں کرنا ہے یہ کام، اور پھر بدن جو ہے اس کے لیے تیار ہو جائے۔ جب دل اور دماغ ایک ہو گئے تو بدن تیار ہو گیا اس کام کو کرنے کے لیے۔ تو جس انسان کا دل اس کے قابو میں آ جائے تو اس کی خواہشات اس کے تابع ہو جاتی ہے، اس کا نفس اس کے تابع ہو جاتا ہے۔ اور دل کو قابو کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ دل میں اللہ کی یاد کو دل میں لے آئیں، اس لیے کہ دل اللہ کا گھر ہے۔ جو انسان اپنے دل کو صاف کر لے گا تو اس کے قابو میں وہ انسان، اس کا دل اس کے قابو میں آ جائے گا، اور پھر ساری خواہشات اس کے تابع ہوں گی۔ تو پھر وہ ہر خواہش کے آنے پر اس کو دو طریقے سے سوچے گا کہ آیا کہ یہ کام حلال ہے یا حرام ہے، جائز ہے ناجائز ہے، کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اس کا فائدہ کیا ہے، نقصان کیا ہے، اللہ اس سے راضی ہوں گے یا ناراض ہوں گے، یہ سوچ آئے گی خواہش کے آنے کے بعد۔ اس لیے کہ دل صاف ستھرا ہے۔ جیسے ایک ہمارا مکان ہے، ہم گھر بناتے ہیں، ہم نے رینٹ آؤٹ کرنا ہے، کسی کا کرائے پر دینا ہے مکان، تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ فیملی جو دیکھنے آ رہی ہے کہ یہ کیسی ہے،
پڑھی لکھی ہے ان پڑھ ہے، ان کی کمائی کیا ہے، ان کا کاروبار کیا ہے، افراد کتنے ہیں، پہلے جہاں یہ رہتے ہیں وہاں ان کے بارے میں کیا رائے ہے، کہیں چور تو نہیں، کہیں لٹیرے تو نہیں، کہیں گندے لوگ تو نہیں کہ میرے گھر کو خراب کر دیں گے۔ مختلف انسان سوچتا ہے، سب چیزوں کی تدبیر کرتا ہے، پھر اس کے بعد ایک مکان کو کرائے پر دیتا ہے تاکہ میرا مکان صاف ستھرا رہے۔ بالکل ایسے ہی ہر انسان کہ جس کے دل میں اللہ کی محبت آ جاتی ہے، دل اللہ کی یاد سے جو ہے معطر ہو جاتا ہے، تو پھر انسان پر خواہشیں تو ساری آتی ہیں، جائز بھی ناجائز بھی، حلال بھی حرام بھی، اچھی بھی بری بھی، صبح بھی شام بھی، دن بھی رات بھی، ہر وقت ہر چیز آتی ہے۔ لیکن چونکہ دل صاف ہوتا ہے تو خواہش کے آنے پر انسان فیصلہ کرتا ہے کہ اس کو دل میں جگہ دینی بھی ہے یا نہیں دینی ہے، اس خواہش کو دل میں لے کر آنا بھی ہے یا نہیں لے کر آنا ہے۔ اگر اس کا ارادہ نہیں ہوتا، کہتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان، فوراً اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے، اس کو دور کرتا ہے یہ خواہش آ کیوں رہی ہے میرے پاس، اور وہ اللہ کی پناہ میں آتا ہے تو بچ جاتا ہے۔ اور اگر اللہ کی پناہ میں نہیں آتا ہے، دل صاف نہیں ہوتا ہے، تو ہر طرح کی خواہش آتی ہے، پھر دماغ میں جاتی ہے، وہاں سے تدبیریں بن کر نکلنے شروع ہو جاتی ہے۔ تو ہر وہ شخص جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے کام کاج اچھے ہو جائیں، اس کے کام کاج کی رکاوٹیں ختم ہو جائیں، وہ ہر کام میں کامیاب ہو جائے، تو اپنی عقل کی جو سوچ ہے اس کو اچھے انداز کے اندر لے کر آ جائے۔ جیسے دل کا میں نے دو انداز بتا دیا، عقل کے بھی دو انداز ہیں، سوچنے کے دو انداز ہیں، ایک مثبت انداز ہے، ایک منفی انداز ہے۔ مثبت انداز کیا ہے؟ یہ گلاس میں پانی رکھا ہوا ہے اور اس میں آدھا ہے۔ ایک آدمی یہ سوچتا ہے کہ گلاس میں آدھا پانی بھرا ہوا ہے، آدھا گلاس پانی کا بھرا ہوا ہے، اور دوسرا سوچتا ہے کہ آدھا گلاس خالی ہے، آدھا گلاس خالی ہے۔ جس نے یہ سوچا کہ آدھا گلاس پانی کا بھرا ہوا ہے تو اس نے پانی کے بھرے ہونے کو مثبت انداز میں سوچا، اور جس نے پانی کی اہمیت کو نہیں سمجھا تو اس نے کیا کہا؟ آدھا گلاس خالی ہے، اس نے خالی ہونے کو سوچا۔ تو بھرے ہونے کو سوچنے والے کی جو سوچ کا انداز ہے اس کو کہتے ہیں مثبت انداز، پوزیٹیو انداز، اور جس نے خالی ہونے کو دیکھا اس کو ذکر کیا تو اس نے منفی انداز اختیار کیا، نیگیٹو پوائنٹ کو اس نے اوپر لے کر آیا اور اس کو بیان کیا کہ آدھا گلاس خالی ہے، تو خالی ہونے کو بیان کر دیا۔ ایک شخص جو ہے وہ نکلا، اس نے دیکھا کہ گلاب کا پھول بڑا کھلا ہوا، اس کی پتیاں بڑی صاف ستھری، بارش ہوئی ہے، بڑا کھلا ہوا ہے، خوش تھا، اپنی زندگی میں خوشگوار زندگی گزار رہا تھا، کسی کام سے خوش تھا، کہنے لگا واہ کیا بات ہے، آج میں بھی، میرا دل بھی کھلا ہوا ہے خوشی کی وجہ سے، اور پھولوں کو دیکھو وہ بھی میری خوشی کی طرح کھلے ہوئے ہیں، میری خوشی کی طرح کھلے ہوئے ہیں۔ دوسرے بندے نے اس پھول کو دیکھا تو اس کے اندر جو ہے وہ لڑائی جھگڑا چل رہا تھا، اس کا کوئی کام کی رکاوٹ تھی، پریشان تھا، تنگ دست تھا، دل کے اندر تنگی تھی اس کے، تو اس نے اس کو دیکھا تو کہنے لگا آج میرا سینہ بھی چاک ہے، پھول کو دیکھو اس کا سینہ بھی چاک ہے۔ اس نے اپنے انداز سے اس کو بیان کیا، دوسرے نے اپنے انداز سے بیان کیا۔ ہر انسان اپنی طبیعت کے مطابق ہی آگے بات کو منتقل کرتا ہے، اس کا اظہار کرتا ہے۔ اگر ہم سب اپنی سوچ کو کلمے والی بنا لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم نے پڑھا ہے، یہ مثبت انداز والا کلمہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ مثبت انداز ہے۔ تو اگر ہماری زندگی کی ہر سوچ مثبت ہو جائے گی تو ہر کام کا انداز بھی مثبت ہو جائے گا، ہمارے بدن سے نکلنے والے افعال بھی مثبت ہو جائیں گے، وہ بھی لوگوں کو پسند آئیں گے، ناپسند نہیں آئیں گے۔ آج ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہماری باتیں لوگوں کو پسند اس لیے نہیں آتی کہ ہماری سوچ کا انداز منفی ہوتا ہے یا سننے والے کا انداز منفی ہوتا ہے، دو ہی باتیں ہو سکتی ہے۔ تو اگر کہنے والے کا انداز کئی لوگوں کو پسند ہے تو اس کا مطلب وہ مثبت انداز ہے جو لوگوں کو پسند ہے۔ اگر کچھ لوگوں کو اس کی بات پسند نہیں ہے تو گویا کہ ان کچھ لوگوں کی سوچ کا انداز منفی ہے، جس کی وجہ سے مثبت بات ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی۔ بالکل ایسے ہی جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ کے اوپر چڑھ کر مکہ والوں کو دعوت دی اور کیا کہا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگو کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ کلمہ کسی نے نہیں پڑھا اس وقت، کوئی آگے نہیں بڑھا، کسی نے آ کر نہیں کہا کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، آپ نے اپنی بات کر دی۔ سب سے پہلے منفی انداز آپ کے سامنے آیا، اور وہ کیا، ابو لہب نے کیا کہا، تبا لک یا محمد، اے محمد اس لیے تو نے ہمیں جمع کیے ہے، تیرے ہاتھ ٹوٹے برباد ہو، بد دعا دی نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ کو بات پسند نہیں آئی، سارے ہی تھے سننے والے، لیکن ایک بندے نے اپنی منفی سوچ کا اظہار کر دیا، اللہ کو پسند
نہیں آیا۔ لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ چونکہ مثبت تھی، آپ کی دعوت مثبت تھی، اس کا اثر کیسا ہوا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو انجام کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی۔ تو بعض مرتبہ بظاہر ایسا ہوتا ہے کہ مثبت انداز، مثبت کام کا ہمیں نتیجہ فوراً نہیں مل رہا ہوتا، لیکن اس کا انجام کامیابی ہی ہے، اس کا انجام بہتر ہی ہے، اس کے اندر فائدہ ہی ہے۔ لہذا اپنی سوچ کو ہم مثبت بنائیں، اس کو ہم مثبت انداز کی طرف لے کر آئیں۔ ایک دیہاتی آدمی گاؤں سے جو ہے شہر آ گیا پڑھنے کے لیے، بڑا اس نے تعلیم حاصل کی، گریجویٹ ہو گیا، بی اے پاس کر لی اس نے، پھر جو ہے وہ گاؤں دوبارہ چلا گیا، شہر میں کوئی نوکری نہیں ملی۔ پہلے لوگ جو ہے گاؤں سے آ کر تعلیم حاصل کرتے تھے، لیکن اپنی گاؤں کی زندگی کو چھوڑتے نہیں تھے، واپس جاتے تھے، وہیں پر جا کر اپنے کام کاج کو کرتے تھے۔ تعلیم تو شعور کے لیے ہوتی ہے، جگہ بدلنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ انسان جگہ ہی بدل دے، گاؤں سے شہر آ جائے یہ ضروری نہیں ہے تعلیم کے ساتھ۔ تو وہ بندہ دوبارہ وہیں چلا گیا، وہیں اس نے شادی کی، وہیں رہنے لگا۔ اب جو اس کی بیوی تھی نا وہ بڑی خوش ہوتی تھی، ساری عورتیں اس پہ بڑا رشک کرتی کہ بڑی جو ہے نا تو جو ہے جس کی بیوی ہے وہ تیرا شوہر بڑا پڑھا لکھا، گاؤں کا سب سے پڑھا لکھا آدمی ہے، پڑھا لکھا آدمی ہے، بڑی خوش ہوتی، لوگ بھی خوش، عورتیں بھی اس سے بڑی مشورے لیتی، خوش ہوتی اس سے، اس کی تعریف کرتی۔ ایک دن میاں بیوی میں تھوڑی انبن ہوئی تھی، معمول کے مطابق ہی عورتوں کا ملنا جلنا کام کاج کے لیے ہوتا تھا، کبھی پانی بھرنے کے لیے جانا ہے، کبھی کسی کام کے لیے جانا ہے۔ کسی عورت نے اس کے شوہر کا تذکرہ کر دیا، کہا کہ سنا ہے تیرا شوہر بڑا پڑھا لکھا ہے۔ کیا پڑھا ہے اس نے؟ کہا کہ 2 لفظ پڑھ کر آیا ہے، وہ بھی الٹے پڑھ کر آیا ہے، 2 لفظ پڑھ کر آیا ہے وہ بھی الٹے، کیونکہ اس دن بیوی کسی انبن ہو گئی تھی، تو بیوی اپنے شوہر سے ناراض تھی، تو اس نے اس کی اچھی چیز کی تعریف بھی نہیں کی بلکہ اس کا انداز بھی منفی اختیار کیا۔ کہا کہ 2 لفظ پڑھ کر آیا ہے وہ بھی الٹے، ہم تو اے بی سنتے تھے، یہ بی اے پڑھ کر آیا ہے، یہ بی اے پڑھ کر آیا ہے۔ تو انسان کی سوچ جو ہے وہ اگر منفی انداز اختیار کر لے تو پھر اس کے ہر کام کے اندر منفی انداز آ جاتا ہے، اس کی گفتگو میں بھی، اس کے کام کاج میں بھی، اس کی ہر چیز کے اندر۔ لہذا آج اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم خود پریشان ہیں یا ہماری وجہ سے کوئی پریشان ہے، یہ ہماری پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی ہیں، تو اس کی وجہ صرف ایک ہی ہے کہ سوچ کا انداز بدل کر دیکھیں، ایک ہی سوچ پر نہ رہیں۔ یہ انسان کی خاصیت نہیں ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ ایک انداز میں سوچیں، بات سمجھ میں نہیں آ رہی انداز بدل دیں، ایک انداز میں گفتگو کریں، لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی دوسرا انداز اختیار کر لیں، ایک لفظ آپ بات کر رہے ہیں وہ لفظ لوگوں کو سمجھ میں آیا دوسرا لفظ اختیار کر لیں۔ تو انداز بدل لینے میں کوئی حرج کی بات نہیں، ہر انسان کی عقل مختلف ہے، بعض لوگ آسانی سے ایک مشکل لفظ بھی سمجھ جاتے ہیں، اور بعض لوگ پڑھے لکھے اور جاہل ہونے کی وجہ سے اچھے الفاظ کو بھی مشکل سے سمجھتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اپنے انداز کو بدل لینا چاہیے، اپنے گفتگو کو بدل لینا چاہیے، اس سے بھی بڑا فرق پڑتا ہے۔ وہ ایک شخص جو ہے وہ فروٹ بیچتا تھا، تربوز کا موسم تھا، تربوز لے کر آ گیا، اللہ کی شان تربوز اس نے کھولا، پھیکا نکلا۔ اب تربوز والے اکثر چیک کر کے بیچ رہے ہوتے ہیں، اس نے ایک چیک کرایا پھیکا، دوسرا کرایا پھیکا، تیسرا کرایا پھیکا۔ وہ بڑا پریشان ہوا کہ یہ کیا ہے، اس لیے کہ پھیکا جو بھی دیکھتا ہے لیتا نہیں ہے۔ اب اس نے کٹے ہوئے سارے اندر رکھ دیے، ڈھیر پورا ٹرک لایا ہوا تھا دکان کے اندر۔ اس نے دکان پر جا کر ایک بینر بنوایا اور بینر پر لکھوایا کہ لاہور شہر کے اندر پہلی مرتبہ شوگر فری تربوز، شوگر فری تربوز۔ بس یہ بینر لگایا اور جو ہے چند دنوں کے اندر اس کا پورا ٹرک بک گیا، اس لیے کہ اس نے انداز اختیار کیا۔ اس نے کہا شوگر فری ہے بھائی، یہ ہم نے جب کاشت کیا تو اس انداز سے کیا کہ تاکہ شوگر والے کھا سکے، یہ ان کے لیے ہم نے کاشت کیا ہے۔ بس اس نے اپنا تربوز بیچ دیا۔ بات اس نے اس انداز کی اختیار کی کہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہو گئے، چاہے لوگوں کو کھانا ہے یا نہیں کھانا ہے، لیکن انداز اچھا ہونے کی وجہ سے لوگوں نے خریداری شروع کر دی کہ چلو اس کے اندر کوئی فائدہ ہوگا۔ بعض دفعہ اچھی انداز میں بات کرنے کی وجہ سے بھی بہت سارے لوگ متوجہ ہو جاتے ہیں، وہ کام کر بیٹھتے ہیں جو ان کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا۔ تو اس لیے ہمیں انداز بھی اچھا اختیار کرنا ہے، الفاظ بھی اچھے اختیار کرنے ہیں، اور ہمیں وہ انسان بننا ہے جو اللہ کے ہاں پسندیدہ ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ ہم نے وہ انداز اختیار کرنا ہے، ہم نے ہر کام میں ٹانگ نہیں اڑانی، ہم نے ہر چیز کو جو ہے نا ٹٹولنا نہیں ہے، بلکہ ہم نے اپنا کام کرنا ہے۔ اپنے کام پر اگر ہم دھیان دیں گے اور مثبت انداز اختیار کریں گے تو بہت ساری بڑی بڑی پریشانیوں سے ہم بچ جائیں گے، بڑی بڑی پریشانیوں سے ہم بچ جائیں گے۔ بالکل ایسے ہی جیسے جو ہے وہ 2 طرح کی مکھیاں ہوتی ہیں، ایک شہد کی مکھی ہوتی ہے، ایک عام مکھی ہوتی ہے۔ شہد کی مکھی کہاں بیٹھتی ہے؟ پھولوں پر بیٹھتی ہے، پھلوں پر بیٹھتی ہے، رس کی جگہ پر، اچھی جگہوں پر بیٹھتی ہے۔
اچھی جگہ پر صرف بیٹھتی ہے، گندگی جگہ پر شہد کی مکھیاں نہیں ہوتی، کئی کچرے کے ڈھیر پر شہد کی مکھیاں آپ نہیں دیکھیں گے، اچھی جگہ صرف بیٹھتی ہے، بیٹھنے کی جگہ ساری ہیں لیکن اچھی جگہ بیٹھتی ہے، تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے، اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کے اچھے جگہ بیٹھنے کی وجہ سے ہمیں ایک بہترین نعمت شہد عطا فرما دیتے ہیں کہ وہ ان کے رس کو ایک جگہ جمع کرتی ہے تو اللہ اس سے شہد پیدا فرما دیتے ہیں۔ اور دوسری مکھی ہے عام مکھی ہے جو گندگی ڈھیر کے ڈھیر پر، پیپ پر، خون پر، زخم پر، ہر گندی جگہ پر بیٹھتی ہے، تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ تو اس کے لیے ہم نے ایک ریکٹ بنا لیا ہے، مکھیاں تنگ کر رہی ہیں، مچھر تنگ کر رہے ہیں، اس کو بھگا دو، پنکھا چلا کر ان کو اڑا دو، ان کو جھاڑن سے جو ہے دور کر دو۔ اگر مکھی بیٹھ جائے گی اس چیز کو دھونا پڑے گا، اس لیے کہ اس کی جراثیم ہے، اس کی گندگی ہے۔ تو یہ ہماری نفسیات کیوں بن گئی؟ اس لیے کہ وہ مکھی جو ہے خیال نہیں کرتی، ہر جگہ بیٹھتی رہتی ہے، تو ہم اس سے بچتے ہیں۔ اور شہد کی مکھی جہاں بیٹھ جاتی ہے وہاں سے ہم شہد لے کر آ جاتے ہیں۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ اتنی ساری مکھی ایک جگہ بیٹھ گئی تو جگہ گندی ہو گئی، نہیں نہیں نہیں، ان کے ایک جگہ بیٹھنے کا مقصد کیا ہے کہ ان کے اندر شہد بھرا ہے، اللہ نے اس کے ذریعے ہمیں ایک نعمت عطا فرما دی۔ تو اچھا انسان اگر ہم نے بننا ہے تو ہمیں ہر کام میں ٹانگ نہیں اڑانی، اپنے کام سے کام رکھنا ہے، اچھی جگہوں پر بیٹھنا ہے، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہے، اچھی گیدرنگ بنانی ہے، اچھے لوگوں سے تعلقات بنانے ہیں، نیک لوگوں کی صحبت کو اختیار کرنا ہے، تو اللہ تعالی ہمارے ذریعے دوسروں کو اچھائی عطا فرما دیں گے، اللہ ہمارے ذریعے لوگوں کو نعمتیں عطا فرما دیں گے، اللہ ہمارے ذریعے لوگوں کو خوشیاں عطا فرما دیں گے۔ اور ہم نے بننا کیسے ہے؟ جب ہم ایسے بن جائیں گے، جب ہم مثبت سوچ والے ہوں گے، اچھی صحبت والے ہوں گے، تو پھر ہمارے کام میں رکاوٹ نہیں آئے گی، رکاوٹوں کو دور اللہ تعالیٰ کر دیں گے۔ بالکل ایسے ہی جیسے ٹرین چلتی ہے، ایک یہاں سے کراچی سے چلتی ہے، لاہور جاتی ہے، ایکسپریس ٹرین ہے یہ، اس کے اسٹاپ کتنے؟ 4 ہیں، 5 ہیں، یہاں سے لاہور تک علاقے اتنے سارے آئیں گے، گاؤں آئیں گے، دیہات آئیں گے، اسٹیشن آئیں گے، لیکن وہ ٹرین نہیں رکے گی۔ کہاں جا کر رکے گی؟ فلاں اسٹاپ پر، 4 اسٹیشن ہیں اس کے، بس یہاں سے لاہور تک۔ اور دوسری ٹرین چلتی ہے پنجاب کے اندر ہی، ہم دیکھتے ہیں پیسنجر ٹرین ہوتی ہے، وہ کیا ہوتی ہے؟ ہر تھوڑی دیر کے بعد ایک اسٹیشن آتا ہے، رک جاتی ہے، بغیر اسٹیشن کے بھی رک جاتی ہے، کیوں؟ پیسنجر ہے جی، اس کو تو یہاں سے چڑھانا ہے، یہاں سے اتارنا ہے، جگہ جگہ رکنا ہے۔ اب اگر جب پیسنجر ٹرین چل رہی ہوتی ہے پٹری پر، تو آگے جو ہے وہ ایکسپریس ٹرین جو ہے وہ پیچھے سے آ جاتی ہے، تو اس کو پیسنجر ٹرین والے کو الارم دیا جاتا ہے کہ راستے سے ہٹ جاؤ، اس پٹری سے ہٹ جاؤ، یہاں سے ایکسپریس نے گزرنا ہے، یہاں سے فلاں ٹرین نے گزرنا ہے، اس نے یہاں رکنا نہیں ہے، آپ رکی ہوئی، آپ سائڈ پہ ہو جاؤ۔ بالکل ایسے ہی جب انسان شہد کی مکھی کی طرح نیک صحبت، اچھی صحبت اختیار کرتا ہے، اچھے مثبت انداز اختیار کرتا ہے، اللہ اس کی زندگی میں ایسے ہی سموت پیدا کر دیتے ہیں کہ ہر چھوٹی بڑی پریشانیوں کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں۔ ابھی اس نے وہاں سے گزرنا ہے، اللہ اس راستے سے مشکلات کو دور کر دیتے ہیں، ابھی فلاں بندے نے آنا ہے، اس کے راستے کو اللہ صاف فرما دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ پر ایمان ہم رکھتے ہیں، اللہ نے ہی ہماری مشکلات کو دور کرنا ہے، تو اس کا یہی طریقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ہمیں جتنی بھی تعلیمات ملتی ہیں وہ مثبت ملتی ہیں، منفی نہیں ہیں۔ آپ دیکھیں لوگوں نے آپ کے ساتھ منفی رویہ اختیار کیا، آپ نے مثبت اختیار کیا۔ کیسے اختیار کیا؟ مکہ کے تو بے شمار واقعات ہیں، ایک واقعہ جو آپ کی زندگی کا ایسا واقعہ ہے کہ مدینہ منورہ ہجرت کے بعد ایک زمانے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زندگی میں کوئی ایسا دن، کوئی ایسا واقعہ جو آپ کبھی بھولتے نہیں ہیں، آپ کو اسے تکلیف پہنچی ہو، کوئی مشکل آپ پر آئی ہو؟ آپ نے فرمایا کہ عائشہ، ایک واقعہ میں نہیں بھولتا، ایک دن میں نہیں بھولتا، جس دن میں طائف گیا تھا، طائف والوں نے جو میرے ساتھ کیا، میری بات نہیں سنی، مجھے منہ توڑ جواب دیا، اور پھر مجھے آنے نہیں دیا، بلکہ میرے پیچھے اوباش لڑکوں کو لگا دیا، انہوں نے مجھ پر سنگریزی کی، مجھ پر پتھر برسائے، میں لہولہان ہو گیا، میں وہاں سے بھاگ کر اپنی جان بچا کر نکلا، لیکن وہاں وہ دن میں بھولتا نہیں ہوں۔ سب سے زیادہ تکلیف مجھے اس دن ہوئی تھی، میرا بدن بھی چھلنی تھا، میرا دل بھی چھلنی تھا۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امین آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے فرشتے آپ کے پاس آئے ہیں، آسمان ہل گیا ہے، زمین لرز رہی ہے، آپ کے ساتھ جو ان لوگوں نے کیا، آپ حکم دیجئے۔ اللہ فرماتے میرے محبوب سے پوچھو وہ کیا کہتا ہے، آپ بتلائیے کیا کرنا ہے۔ یہ پہاڑوں کا فرشتہ میرے ساتھ ہے، آپ حکم دیں گے یہ دونوں پہاڑوں کو ملا کر اس بستی کو صفحہ ہستی سے مٹا دے گا، آپ حکم دیں گے یہ ہواؤں کا فرشتہ میرے ساتھ ہے، یہ ایسی ہوا چلائے گا ان کا نام و نشان مٹ جائے گا، آپ حکم دیں گے زمین کا فرشتہ ہے، زمین پھٹے گی ان کو نگل لے گی، آپ بتلائیے
یا رسول اللہ آپ کے حکم کے منتظر ہیں، فرشتے بھی پریشان حیران ہیں، عرش بھی کانپ رہا ہے کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہو گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے کچھ نہیں کہنا، میں تو اپنے اللہ سے دعا کر رہا ہوں، میں تو اپنی شکایت اللہ سے کر رہا ہوں، اللہ میں اپنے ضعف کی شکایت تجھ سے کر رہا ہوں، میری قوت کو بڑھا دے، ان لوگوں کو سمجھ عطا فرما دے۔ آپ نے اس امید کے ساتھ کہ ممکن ہے کہ ان کو نہیں ان کے بعد والوں کو ہدایت مل جائے، آپ نے دعا کے لیے ان کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، ان کو آپ نے بد دعا نہیں دی، ان کو آپ نے انتقام کا نشانہ نہیں بنایا۔ ہمیں تعلیم یہ ملتی ہے حالات جیسے بھی آ جائیں، مشکلات جیسے بھی آ جائیں، ہمیں اپنی سوچ کو مثبت رکھنا ہے، ہم نے اپنے کام کو جاری رکھنا ہے، اپنے کام کو روکنا نہیں ہے۔ ہاں جو لوگ منفی سوچ والے ہیں ان پر ہم محنت کریں تاکہ وہ اپنی سوچ کو بدلیں، اپنے انداز کو بدلیں، انشاءاللہ اس سے معاشرے کا ہر فرد اچھا ہو جائے گا تو معاشرہ بھی اچھا ہو جائے گا، اور جب معاشرہ اچھا ہو جائے گا تو پھر ایسے واقعات رونما نہیں ہوں گے جو آج ہمارے ساتھ ہو رہے ہیں۔ کہیں مسجدوں کو مسمار کیا جا رہا ہے، کہیں مسجدوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، کہیں مدارس کی طرف جو ہے پابندیاں کی جو ہے وہ تلوار لٹکائی جاتی ہے، کہیں علماء کو جو ہے پابند سلاسل کیا جاتا ہے، کہیں دھمکیاں دی جاتی ہیں۔ یہ سلسلے ہو اس لیے رہے ہیں کہ ہم جو ہے اپنی آنکھوں کو بند کر کے اس جو ہے کبوتر کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں جو بلی کو دیکھتا ہے اور آنکھیں بند کر لیتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ میں تو دیکھ نہیں رہا، میں تو بچ جاؤں گا۔ نہیں، وہ بلی آ رہی ہے، سب کو نکل جائے گی، سب کو ختم کر دے گی۔ دیکھیے تو صحیح ہمارا حال کیا ہے، مندر تعمیر ہو رہے ہیں، گردواروں کے افتتاح ہو رہے ہیں اور مسجدیں مسمار ہو رہی ہیں۔ یہ قصور ان کا نہیں ہے، یہ قصور ان ججوں کا نہیں ہے، قصور وزیر اعظم کا نہیں ہے، قصور جو ہے صاحب اختیار لوگوں کا نہیں ہے، قصور ہمارا ہے۔ ہم اپنے گھروں کے اندر بیٹھے ہیں، اپنی منفی سوچیں بنا کر دیکھ لیجئے محلے محلے میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، ایک گھر کے آگے گڈھا ہے دوسرا بھرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ایک گھر کے آگے کچرا دوسرا اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، ہم اپنی گلیاں صاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اپنی گاڑیاں صحیح پارک ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم اپنی گاڑی ایسے لگاتے ہیں دوسرے کی کھڑی نہ ہو سکے۔ ابھی سب باہر نکل جائیں اور جا کر گیٹ پر دیکھ کر آئیں چپلیں ہم کیسے اتار کر آئے ہیں، اوپر نیچے پڑی ہوں گی، بے ترتیب پڑی ہوں گی۔ ترتیب ہماری خراب ہے، سوچ ہماری منفی ہے، قصور ہم دوسروں کو کہتے ہیں، ہم الزام دوسروں کو دیتے ہیں، ہم خود صحیح ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر آ کر کوئی نظام نہیں بنا دیا تھا، وہاں کوئی وزیر اعلیٰ وزیر اعظم قائم نہیں کر دیا تھا، بلکہ آپ نے آ کر ان کو ہر فرد کو زندگی سکھائی تھی، تمہیں کیسے سوچنا ہے، کیسے بات کرنی ہے، کیسے کھانا پینا ہے، اس زندگی کو اختیار کر لو۔ اللہ نے اس کے ذریعے پوری دنیا میں انقلاب برپا کر دیا۔ آج اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے پاکستان میں پوری دنیا میں مسلمان انقلاب برپا کر دیں تو ہم اپنی زندگی کے اندر انقلاب لے کر آئیں۔ انقلاب کہتے ہیں ایسے عمل کو ہے جس کی وجہ سے زندگی بالکل بدل جائے۔ کیسے بدل جائے؟ داڑھی نہیں ہے، داڑھی رکھنے کی نیت کر لیں، آج سے ہم نے سنت کو چھوڑنا نہیں ہے۔ ہم جو ہے ٹائٹ لباس پہنتے ہیں، ہم جو ہے کھلا ڈھیلا لباس پہننے لگ جائیں، ہم سر کو ڈھکا نہیں رکھتے، ہم سر کو ڈھکنا شروع کر دیں۔ ہماری عورتیں جو ہے چہرے کو ماسک کے تو ڈھکتی ہیں، پردہ نہیں کرتی، ہم پردہ کرانا شروع کر دیں۔ ہم یہ تعلیم تربیت شروع کر دیں، انشاءاللہ کچھ ہی عرصے کے اندر آپ کو ایسے افراد، ایسے خاندان، ایسے محلے اور علاقے آپ کو مل جائیں گے جہاں پر مثبت سوچ والے ہوں گے، جس کی وجہ سے نظام بدلنا شروع ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔